کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ میری نسلوں کے لیے رزق کے دروازے کھلے رکھ، رزق کے روحانی اور رزق کے جسمانی، اللہ میری نسلوں کے لیے دنیا کی مہنگائیاں، حالات، کرائسس، ناکامیاں، اور پتہ نہیں آگے مہنگائیوں کی صورتحال کیا ہوگی، لیکن اللہ مجھ سے اور میری نسلوں سے رزق نہ چھین۔ تو فرمایا اس شخص کو کہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھ، اور سورۃ فاتحہ کو ایک بار پڑھ، اور جب پہنچ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو 40 منٹ ایسے وجدان، ایسے درد، ایسی کیفیت کہ کوئی دنیا کا کوئی فرد مجھے یاد نہ رہے سوائے اس کی ذات کریمی کے، اور اس کو دہرا 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 دہرا، اس کو دہرا، اور کہا کہ میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا، پڑھنا شروع کر دیا۔ شیخ حامد کوفی کہتے ہیں کہ کوفہ میں ہمارے ہاں ایک رئیس تھا، اور لوگ اس کے در سے کھاتے تھے، اور لوگ اس کے در سے بہت لیتے تھے، اور بہت سخاوت چلتی تھی، اور سنا تھا کہ اس کے والد بھی ایسے رئیس تھے، اور سنا تھا اس کے دادا بھی ایسے رئیس تھے، اور یہ بات سنی تھی کہ اس کے دادا نے کوئی عمل کیا تھا، اور ایسا نہیں، دادا کے بڑوں نے کوئی ایسا عمل کیا تھا جس میں اللہ سے نسلوں کے لیے رزق اور رزق کے خزانے منوائے تھے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، مال دولت چیزیں، ایسے حالات اور گردش میں آئے کہ ناموری سے گمنامی میں چلے گئے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ٹاؤن شپ میں ایک بندے سے ملا، یہ بات ہے آج سے کوئی 27-28 سال پہلے کم و بیش، ایسی چھوٹا سا کمرہ تھا، اور مختصر سی 2-3 کرسیاں، ایک ٹوٹی سی میز، اور کہا کہ میں لاہور میں میرا سکہ چلتا تھا، میرا نام یہ ہے، نام مناسب نہیں، رازداری زندگی کا پہلا حصہ ہے، اور میرا نام یہ ہے، اور میرا اپنا ذاتی جہاز تھا، اور یہ مال تھا، اور یہ چیز تھا، اور آج میرا حال یہ ہے کہ اگر میں دوائی لوں گا تو یہ بندہ پیسے دے گا جو ساتھ کھڑا تھا، میرے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں۔ مجھ سے ہمارے مخلص ہیں، وہ کہنے لگے کہ میرے والد جن کے پاس جاب کرتے تھے ان کا بہت بڑا کاروبار تھا، انہوں نے اس دور میں 14,000 کی گاڑی لی تھی نئی، اور پھر 16,000 کی گاڑی لی، نئی گاڑی، کتنے کی؟ 16,000 کی گاڑی لی، 100 کا نوٹ بانٹتے تھے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک لوگ لین لگا کے لیتے تھے، اور جس دور میں 250 روپے کے 5 مرلے جگہ ملتی تھی، 250 فٹ جگہ ملتی تھی، نہ 125 فٹ، 125 جگہ ملتی، 5 مرلے 250 روپے کی، اور وہ بیچتے تھے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا ہر چیز ختم ہو گئی۔ میرے پاس ایک ڈرائیور تھا، وہ کہنے لگا کہ میرے مالک ہیں جن کے پاس پہلے میں کام کرتا تھا، ان کے حالات آ گئے تو میں نے آپ کے پاس آپ کی ڈرائیوری کی، اگر رمضان میں کوئی بچا ہوا لنگر ہو تو انہیں بلا لوں، آپ دے دیں گے؟ تو ہم رمضان میں مجمع آتا تو کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو کھانا تازہ کھلایا جائے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کہا کہ کچھ پیسے بھی ہو جائیں۔ کون ہے؟ کہا کہ فلاں لاہور کا، نہیں جانتے آپ؟ ہاں جانتا ہوں، اتنی بڑی سوسائٹی ہے، بڑی مالداروں کی۔ کہا یہ 28 مربع جگہ انہی کی تھی، اور آج سے 40 سال پہلے انہوں نے یہ جگہ بیچی تھی، اور اتنے کروڑوں میں اتنے میں بیچی تھی۔ اب وہ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اور ان کے گھر کھانا نہیں ہوتا، اور آپ اگر کھانا دیں گے تو ان کے گھر میں 2-3 وقت اچھا گزر جائے گا۔ میں اپنی نسلوں کے لیے تمنگری منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے رزق منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے وسعت منوا لے۔ تو کہے کہ مال بہت ہے اور نسلوں کے کام آئے گا، مال رکھنا جائز ہے، حلال جائز ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ وہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ یہ میرے ساتھ چوک ہے، یہاں کرتبہ چوک، یہاں 2 پلازے مجھے بندے نے بتائے، اب اس کے نہیں ہیں، کہا یہ اور یہ اس بندے کا ہے، فلاں نام کے بندے کا، اور اس کا آج کچھ نہیں رہا۔ اب وہ جس کسائی سے گلبرگ میں ہے، یہاں لاہور میں، جس سے بہت منو گوشت آتا تھا اور بڑے بڑے رئیس دعوتیں پکتی تھی، چپ کر کے جاتا ہے اور وہ کچھ پیسے اس کی مٹھی میں ڈال دیتے ہیں اور وہ اس سے زندگی کا گزر بسر ہوتا ہے۔ میں یہاں لاہور میں فیروز پور روڈ پہ ایک جگہ گیا تو
تو انہوں نے وہ جگہ پہ کھڑے ہو کے دکھایا، وہ سامنے جو بنگلہ ہے، میں نے کہا وہ تو محل ہے، کہہ رہے یہ اس بندے کا ہے، اب ایک کمرہ اس کو ہم نے دیا ہوا ہے، اور وہ بنگلہ، وہ محل، وہاں وہ کھڑکی اس طرف کی بند رکھتا ہے کہ میری نظر اس پہ نہ پڑے، وہ سب کچھ اس سے چھن گیا ہے۔ سنیں، یاد رکھیں، جو اللہ کے خزانوں سے ملتا ہے وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا، وہ دنیا کی جیبوں اور مالوں سے جو ملتا ہے وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا۔ یہ جو عمل ہے نا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، برکت منوانا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، نسلوں کے لیے برکت منوانا، یہ جو عمل ہے، بس اب میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ آپ پوچھیں کتنے دن کریں گے، میں نے کہا دل خود بولے گا، من خود بولے گا، اندر خود بولے گا۔ میں نے آپ کو کچھ واقعات سنائے ہیں، بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات، یہ اس میں سعودی عرب مکہ مکرمہ میں ایک جگہ ہے، اس کا نام خالدیہ ہے، سوسائٹی۔ میں وہاں ایک عرب سے ملا، شیخ ابو ترکی اسے کہتے تھے، تو اردو عربی تو مجھے آتی نہیں، بس تھوڑی بہت ایسے شدھ بدھ ہے، تو وہ تھوڑی ہی دیر میں کہتے تھے، ایسے اٹھتے تھے نا، کہتے تھے اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میری ان سے چند ملاقاتیں ہیں، بوڑھے تھے، بابے تھے، کہ ان کے بڑے آئے تھے، اصل میں خلافت عثمانیہ تھی تو ان کے بڑے ترکیہ سے آئے تھے، تو پھر مکے میں رہتے تو وہیں کے ہو گئے۔ ان کا جو خادم تھا وہ اردو بولنے والا تھا اور انڈیا کا تھا، اس سے میرا تعلق تھا، تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تیرا جو ہے یہ بابا یہ کیوں پڑھتا ہے؟ یہ پتہ نہیں، میں پوچھ کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا جلالی بابا ہے تو کہے گا مجھ سے، میں نے کہا میرا کہے، اچھا وہ میرے اشارے دیکھ رہا تھا، تو اس نے ابھی سے پوچھا کیا کہتا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ جی آپ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو بڑا خوش ہو گیا، کہنے لگا پہلا بندہ ہے جس نے مجھ سے پوچھا، آج تک کسی نے پوچھا نہیں، پہلا بندہ ہے جس نے مجھے یہ پوچھا ہے۔ کہا جب ہم چھوٹے تھے ہمارے پاس بہت غربت تھی اور تنگ دستی تھی، تو میرے والد ہمیں بٹھا لیتے تھے اور ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، اور جب پہنچتے تھے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین پر، تو پھر اس کو میرے والد کہتے تھے دہراؤ، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو۔ کام پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے، اور کہا میرے والد پھر دعا کرتے تھے اور ہم آمین کہتے تھے، اور میرے والد کہتے تھے چلو مبارک ہو، ہمیں جو ہے اللہ پاک وہ فلاں چیزیں، وہ حلاوے، وہ چیزیں کھلائیں گے۔ کہہ رہے ابے کو دیکھتے تھے، ابا جی ہمارے پاس تو پیٹ بھر کے روٹی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں اللہ وہ کھلائے گا، وہ کھلائے گا، اور ابا ایسے خوش ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ ابے کو یقین تھا کہ سورۃ فاتحہ اس کریم نے قبول کر لی اور میرا کام ہو گیا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ہاں میرے بندے میری ذات پہ بھروسہ کر کے دیکھ، میرے قریب آ کے دیکھ، مجھ سے دوستی لگا کے دیکھ تو صحیح، میں کر کے دکھاؤں گا۔ جن میرے قریب نہیں آیا، اپنی روح کو طاقتور بنائے، اس کے ارد گرد کوئی حصار دیں، اس کے ارد گرد کوئی دیوار دیں۔ میں جب اٹھا، کھیس اٹھایا تو ہاتھ جتنا بڑا کن کھجورا تھا، بڑی مشکل سے اس کو مارا، اور موکل کا نام ہے کبھی کچ۔ میں پھر آپ درود باغ کی برکت سے ایک تحفہ دیتا ہوں، اور یہ ساری زندگی کے لیے تحفہ دیتا ہوں، ساری زندگی کے لیے ایک زبردست تحفہ دیتا ہوں۔ میں صحرا میں گیا تو صحرا میں وہاں وائلڈ لائف والوں کی چوکیاں ہوتی ہیں کہ شکار نہ ہو، جانور بچے رہے، تو وہ وہاں ایک بیٹھا تھا نیازی میاں والی کا، اس سے میرا جایا تو کہہ لے آپ کا نام سنا تھا، آپ صحراؤں میں آتے ہیں، درود پاک کی محفلیں لگاتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ گاڑی جا رہی ہے تو یہ شکار والی گاڑی نہیں ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ زندگی کے تجربے بتائیں، تو اس نے کہا جی کہ میری زندگی کا تجربہ ہے، میں یہاں رہتا ہوں اور آج تک سانپ میرے قریب نہیں آیا، جن میرے قریب نہیں آیا، بہت جنات ہیں یہاں، بچھو میرے قریب نہیں آیا، کاٹنے والی چیزیں وہاں بھیڑیے ہوتے ہیں، لومڑیاں ہوتی ہیں، کن کھچورے ہوتے ہیں۔ ایک دم بیٹھا ہوا تھا، میں نے اللہ کا نام پڑھا ہوا تھا، میرے نیچے کھیس پڑا تھا، میں اس پہ بیٹھا رہا، گرمیاں تھی تو چیزیں گرمی میں زیادہ نکلتی ہیں، تو بیٹھے بیٹھے نا میں جب اٹھا، کھیس اٹھایا تو ہاتھ جتنا بڑا کن کھجورا تھا، بڑی مشکل سے اس کو مارا، اور صحرائی کہنے لگے یہ ہاتھ جتنا کن کھجورا کتے کوبرے سے بھی زیادہ زہریلا ہوتا ہے، کوبرا جو ہے نا اس سے بھی زیادہ زہریلا ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کہاں سے آیا، بیٹھا رہا، نیچے پڑا رہا۔ اللہ کا نظام، کوئی ایسے محسوس ہوتا جیسے کسی طاقت نے اسے باندھا ہوا ہے،
طاقت نے اسے باندھا ہوا ہے اور وہ اللہ کا نام تھا. کہنے لگے میرے پاس ایک وظیفہ ہے. اچھا میرے جی میں آیا کہ یہ وظیفہ سلام علی نوح علیہ. مجھ سے کہنے لگا پیر صاحب جان دیتا خود ہی وے. تو میں نے کیوں پوچھ رہے وے؟ میاں والی کے لہجے میں کہنے لگا پیر صاحب جان دیتا خود ہی وے. وقت میرے کو کیوں پوچھ رہے؟ میاں والی کے لہجے میں لفظ وقت بھی استعمال ہوتا ہے. سلام. اچھا میرے دل میں آ گیا, کوئی کشف تو ہوتا نہیں, میرے دل میں آیا کہ یہ ہوگا, ایسے میری زبان پہ آ گیا سلام علی نوح فی العالمین, سلام فی العالمین, سلام فی العالمین. یہ عمل ایسے میرے دل میں آ گیا اور میرے جی میں آ گیا کہ یہ عمل ہے, یہ عمل ہے. ایسے اللہ نے دل میں ڈال دیا. اگر یہ عمل آپ کر لینا, آپ خود کر سکتے ہیں بالکل. میں آپ کو پورا عمل بتاتا ہوں اور بالکل کرنا آسان ہے. بس ایسے پڑھ کے پھونک مارنی ہے اس سرسوں کے بیچ پہ, کالے سرسوں کے بیچ پہ, اور بس ایسے پھونک مارنی ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا. پر یہ یقین جانیے اس آیت کے پڑھنے سے آپ کے ارد گرد ایک حفاظت کا انوکھا نظام ہے, ایک حصار ہے, ایک طاقت کا انوکھا طاقتور ترین کمال ہے. اے عجب کمال. ایک دفعہ میرے پاس ایک صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ میرے مسئلے حل نہیں ہو رہے. میں نے کہا پھر 70 دن میں اپنے لیے ایک عمل کرواؤں گا, پھر تیرے مسئلے حل ہو جائیں گے. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا یہ رائی کا عمل کر پر 70 دن میرے لیے کر. کہنے لگا پھر میں کہ تیرا کام بھی اللہ کر دے گا. پھر میں نے اسے کہا, میں نے کہا گیند کو جس دوست دیوار پہ مارے گا واپس آئے گی یا جائے گی؟ کہہ رہے واپس آئے گی. چلو میں نے کہا تیری تسلی کے لیے کہتا ہوں صبح اپنے لیے کر لے, شام میرے لیے کر لے, اسی رائی پہ کر لے, تیرا خرچہ بھی زیادہ نہ ہو, اسی رائی پہ کر لے. اس نے کیا, اس کو رزلٹ ملا اور کہتا ہے بڑھ چڑھ کے ملا, پہلے سے زیادہ ملا اور طاقتور ملا اور جھکتا ملا. تاثیر بڑھ گئی, کمال بڑھ گیا. کیسے نہ بڑھے؟ اپنی روح کو طاقتور بنائیں, اس کے ارد گرد کوئی حصار دیں, اس کے ارد گرد کوئی دیوار دیں, اس کے ارد گرد کوئی طاقتور چیز دیں. جتنے بھی حشرات الارض ہیں, سانپ, بچھو, زمین کے نیچے, آسمان کے اوپر رینگنے والے حشرات, پرندے, یہ چیزیں جتنے بھی حشرات ہیں, دیمک, کیڑے, ان سب کے حشرات کے معقل کا نام ہے کبیکج, اور ان کے جو باس ہیں, بڑے ہیں, ان کا نام ہے نوح. کیوں؟ حضرت نوح علیہ السلام ساری مخلوق کو پھر سے زندہ ہوا تھے, اس لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. اللہ نے زمین ساری پہ پانی کو ختم کر دیا, پھر اللہ نے فرمایا میں زمین کو ختم کرنے والا ہوں, اے نوح ہر چیز کا جوڑا جوڑا اپنی کشتی میں رکھ لیں. پھر سے ان کو اللہ نے نئے ذریعے سے سارے عالم میں انسانیت کو یا زندہ زندگی کو, جانوروں کو پھیلایا. اس کا ذریعہ حضرت نوح بنے. اور جتنی بھی کائنات میں یہ چیزیں ہیں, ان کے جو باس اور بڑے ہیں وہ نوح ہیں. یہ بڑی گہری باتیں ہیں, مجھے بھی پتہ نہیں, بہت گہری بات ہے. یہ جو جب بندہ سلام علی نوح فی العالمین کہتا ہے, اس کی روح میں ایک طاقتور ترین انجیکشن. مجھے سندھ میں جاتا ہوں نا, تو وہ سندھ میں ڈرپ کو تھیلی کہتے ہیں. کہہ رہے سائیں تھیلیاں بڑی لگوائیں, تھیلیاں لگ جاتی ہیں, طاقت کے ٹیکے, انجیکشن, قوت کے انرجی, اور اس کا جسم طاقتور اور مضبوط ہوتا ہے. آنے والا تھپڑ جو اس کو لگنا ہے, مکہ جو اس کو لگنا ہے, وار جو اس کو لگنا ہے, وہ جادو ہے, جنات ہے, نظر بد ہے, بیماری ہے, تکلیف ہے, وار ہے, دشمن ہے, حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے. وہ آنے والا جو تھپڑ ہے جو اس کو لگنا ہوتا ہے, وہ یا ختم ہو جاتا ہے یا پھر پلٹ کے اسی کو جا کے لگتا ہے. کمال چیز ہے, انوکھی چیز. اب اس کا طریقہ سنیں پورا. ایک مٹھی آپ نے کیا لیا؟ سرسوں کے بیج لیے, لے لیے, کالے بیج لے لیے, مٹھی اپنی لے لی, کسی نیچے کوئی پلیٹ رکھ لیں, جو دانے گرے تو اس میں گرے, اور آپ نے اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے اور سانس روک کے پڑھنا ہے سلام علی نوح فی العالمین. بس جب سانس چھوٹے سے پھونک مار دیں, پھر اگلا سانس, وہ سانس میں 1 دفعہ پڑھ سکیں, 2 دفعہ, 3 دفعہ, 4, 5 دفعہ, 100 دفعہ, جتنا پڑھ لیں. پھر اگلا سانس, اس طرح 40 سانس اور 40 پھونکیں. کوئی مشکل؟ آپ کے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں گے, زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں. بس وہ چیز آپ کی موجود ہے. اب یہ مٹھی 40 دن چلے گی. بولو 20-30 روپے کا خرچہ, بس یہی مٹھی چلے گی 40 دن. آپ اس کو, اور یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں. باوضو کریں بہتر ہے, مجبوری میں کر بھی سکتے ہیں. بطور وظیفہ قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت پڑھ سکتے ہیں. مٹھی, اپنے مقصد کا تصور, جادو, جنات, بے اولادی, نافرمانی, الجھنیں, طرح طرح کی بیماریاں, طرح طرح کی تکلیفیں, ایک سے نکلے دوسرا, دوسرے سے نکلا تیسرا, اور یہ تکلیفیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, بڑھتی چلی جا رہی ہیں. سرسوں اور سلام علی نوح فی العالمین کا عمل کریں. پھر کیا کریں؟ 40 دن کے بعد
40 दिन के बाद इसी सरसों को छोटी छोटी पोटलियां बना के घर में कहीं रख दें, छोटे छोटे जर्रे कहीं घर में बिखेर दें, पाँव ना आए, शापरों और थैलियों में डाल के संदूकों में, ब्रीफ केस में, बैग में, अलमारियों में, घर में कहीं फैला दें। इसको हाथ से ऐसे फैला दें, बात समझ रहे हैं? पर एक ज़हन नशीन रखिएगा, अक्सर सरसों इस्तेमाल होता है दूसरे काम के लिए। अगर आपने कहीं ऐसे फैलाया, वो कहेंगे इसने मेरे घर में जादू कर दिया, उसको अमल का पता ही नहीं, क्योंकि मुसल्ले पे बैठने का अमूमी रिवाज खत्म हो गया। पहले बंदा खड़े होकर शीशे के सामने खड़ा होता था, फिर देखा तो कमर खत्म होगी, फिर ड्रेसिंग टेबल आ गई। ड्रेसिंग टेबल की इजाद जो हुई है वो शीशे के सामने बहुत ज्यादा खड़ा होने की है। ड्रेस से और खूबसूरती के लिए खड़े हो के बंदे का चेल कंडा एक थी गया, बंदे का कमर का निचला धड़ मुक गया, फिर उसके लिए टेबल है कि भी आप टेबल पे बैठ के इतनी देर जो है, तुम रिवाज में नहीं रहा। रिवाज में इसलिए अक्सर मैं जो बेटियों की शादियां करते हैं उनकी तस्बीह खाने से बहुत निस्बतें होती हैं, मैं उन्हें एक नसीहत करता हूं कि बेटी को कहना ज्यादा देर मुसल्ले पे नहीं बैठेगी, ज्यादा देर वजीफा न करेगी जब तक कि घर का माहौल मुआफिक न हो, वरना कहेगी बेटी ने आके हमारे घर में जादू कर दिया। और मुझे एक हमारे साहब है, वो उनका नाम, तो वो कहने लगे कि आपने मुझे कहा था कि आयतल कुर्सी पढ़ के दम करना। मेरी बहू बेचारी कोई और मिजाज की है, कहने लगे अल्लाह बर्बाद करे मेरे सौरे को, मेरे बच्चे भी मारती मैंने अल्लाह बर्बाद करे, वो पढ़ के फूंके मारते मेरे बच्चे बीमार हो जाते हैं। नजला जुकाम सर्दी गर्मी में हो गया, बच्चों को हो जाता है नजला जुकाम खांसी हो गई, कह रहे अल्लाह बर्बाद करे मेरे सौरे को ये पढ़ के फूंके मारता है, बच्चे मेरे बीमार हो गए। कहने लगा आपने कहा था आयतल कुर्सी पढ़नी है, मैंने कहा तू ना फूंके मारता। वो बेचारी जाहिल है, उसे पता ही नहीं है। और रिवाज में आमाल का और मुसल्ले का रिवाज ही खत्म हो गया, आमाल और मुसल्ले का रिवाज ही खत्म हो गया, वो तो मिजाजों से बात चली गई। 40 फूंके, कितनी फूंके? हाँ, और हर फूंक में सलामुन अला नूह फिल आलमीन, और इस तसव्वुर और कैफियत के साथ सलामुन अला नूह फिल आलमीन कि सारे मेरे मसाइल, मुश्किलें, उलझने, नाकामियां, परेशानियां, जादू, जिन्नात, बंदिशें, हासिदीन का हसद, दुश्मनों का शर, कीना परवरों का कीना। और एक बात अजीब बताऊं, इसकी एक और तासीर है, जो नफ्स और शैतान के हमलों, नेट की दुनिया के हमलों, नेट की दुनिया की हिलाजत, खबासत, नजासत से निकलना चाहते हैं, उसके लिए पुरतासीर अमल है, बहुत जबरदस्त अमल है। इतना अमल है कि बंदे को वली बना देता है, यही अमल बंदे को वली बना देता है। हाँ, बंदे को वली बना देता। अब वो असल में सरसों पढ़ी हुई है ना, वो पढ़ी गई है ना, और पढ़ा किस चीज से आपने? कलाम इलाही से, ये कुरान पाक की आयत है। अब वो पढ़ी हुई सरसों है, अब उसका हर जर्रा, हर गेंद, हर वो छोटा सा बॉल, वो ऐसे है कि दुश्मन के लिए वो एक चीज एटम बम है, जाके उसको तोड़ के रख दे, उसको तोड़ के रख दे, और उसकी शैतानी कुव्वतों को बिखेर के रख दे, और उनकी तदबीरें उन पे क्या कर दे? पलट दे। 40 दिन वही राही चलनी है। अच्छा, घर के सारे अफराद उसी सरसों पे अमल कर सकते हैं। सुबह आपने कर लिया, दोपहर मैंने कर लिया, उसने कर लिया, उसने कर लिया। चाहे तो घर का हर फर्द अपने लिए भी इलाहदा सरसों की तरतीब बना ले। घर का हर फर्द चाहे तो इलाहदा अपने लिए सरसों की तरतीब बना ले, चाहे उसी को कर ले, उसी को कर ले। खर्चे भी बच जाएं, उम्मत को परेशानी भी ना हो, और काम भी बेहतरीन हो जाए। तस्बीह खाने का एक निजाम है, तस्बीह खाने की एक चाहत है कि उम्मत को खैरें भी मिल जाएं, परेशानियां भी ना हो, राहतें भी मिल जाएं, राहतें भी मिल जाएं। तस्बीह खाने की कोशिश है, दावा तो नहीं कर सकते, 100 कमियां 100 कोताहियां। और वैसे भी मुझ जैसा बंदा जिसको 4 बंदों में शोहरत हो, ज्यादा तो नहीं, 4 बंदों में, तो वैसे ही मुखलिस होने का मौत से पहले दावा नहीं कर सकता कि मैं मुखलिस हूं, 1 नंबर हूं। तो मौत बताएगी 1 नंबर है या 2 नंबर है, ईमानदार है या दुकानदार है, तो मौत बताएगी। मौत से पहले दावा नहीं हो सकता। कैसे हो सकता? मुमकिन ही नहीं। कैसे हो सकता है? मुमकिन ही नहीं। मौत से पहले दावा, मौत बताएगी। अल्लाह मुखलिसीन में शामिल कर दे। जरा जी भर के तो आमीन कहें। अब वहां आपका मसला नहीं, मेरा मसला है, तो डेली डेली आमीन कहते हो, यानी अपना काम पूरा हो गया। उन्होंने कहा तू कौन और मैं कौन, राई का अमल तुमने हमने सरसों का ले लिया, बस खत्म। अब मैंने जो कहा आमीन डिली डिली कही है। वाह, पता नहीं कौन ऐसा बैठा है। बाज़ मिंबर पे ऐसे लोग होते हैं, लोग उन्हें हजरत कह के हाथ मिलाते हैं। मजमे में ऐसे होते हैं जो अल्लाह पे कसम डाल दें तो अल्लाह कसम पूरी करते हैं, और लोगों के यहाँ उनकी कोई हैसियत बज़ाहिर नहीं होती।
بظاہر لوگوں کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں حیثیت اس سٹیج پہ بیٹھنے والے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، اس سٹیج پہ بیٹھنے والے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ کے ہاں ان کا مقام، ان کی حیثیت، ان کا مرتبہ کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل، اب میں عمل کو پھر دہرا رہا ہوں آخری دفعہ، توجہ سے آپ سنیں گے نا؟ اتنا جی تو ابھی کیا میرے آمین پہ جی بات ہے، میں نے جب آمین کہلوایا تھا اس وقت تو مری آمین کہی تھا کہ ہاں جی چیئے ٹھیک ہے، ابھی کرویٹیں بھی بدلی ہیں، میری آمین پہ کرویٹیں بھی نہیں بدلی تھی، ہلچل مچی ہے، میں بتایا نا میں نے، اب ہلچل مچی، ہر بندہ چکنا ہو کے بیٹھا ہے۔ اتنی بے وفائی، جسے سمجھے تھے سچا وہ ہلاکو نکلا، جسے سمجھے تھے بنفشا وہ تماکو نکلا۔ سرما سمجھ کے آپ کو آنکھوں میں دی جگہ، سرما سمجھ کے آپ کو آنکھوں میں دی جگہ، آنسو سمجھ کے آنکھ سے مجھ کو گرا دیا، آنسو سمجھ کے آنکھ سے مجھ کو گرا دیا۔ اب شاعری کی پھر طرف توجہ ہو جائے گی، پر اس طرف شروع ہو جاؤں گا۔ سرسوں لیں کالے رنگ کے ایک مٹھی جو آپ کی مٹھی ہو، سرسوں لیں کالے رنگ کے ایک مٹھی جو آپ کی مٹھی ہو، پلیٹ میں رکھیں اس لیے کہ وہ گرے نہ، ان کے دانے گرے نہ زمین پہ، کیونکہ چننا مشکل ہے، اور اس کو پلیٹ میں رکھ کے اس کو دیکھتے ہوئے کہیں اور توجہ نہ ہو۔ بس یہ شرط ہے، عمل میں دھیان شرط ہے اور یقین شرط ہے، دھیان شرط ہے، دھیان شرط ہے، یقین شرط ہے۔ اس کو دیکھیں نہیں، دیکھیں ادھر ادھر نہ دیکھیں، اور سانس روک کے پڑھیں سارے۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح، سلام علی نوح فی العالمین۔ بس پھونک مار دیں، پھر سانس، پھر پھونک مار دیں۔ 40، اب 40 کو گننے کے لیے میری جو تدبیر ہے وہ یہ ہے، میں 40 گھٹلیاں ساتھ رکھ دیتا ہوں، ہاتھ تو آپ کا دایاں مصروف ہوگا، دایاں ہاتھ تو مصروف ہوگا، کاؤنٹر ساتھ رکھ لیں، کاؤنٹر کو دبا دیں، 40 گھٹلیاں رکھ دیں، کوئی اس طرح کی چیز، کیا خیال ہے؟ ایسے 40 بادام ساتھ رکھ لیں، اٹھا کے ایک طرف رکھ دیے، کوئی گننے کی تدبیر ہو ایسی جس میں آپ مصروف نہ ہو، تاکہ گننے میں بھی توجہ آپ کی ادھر ادھر نہ ہو، یہ شرط ہے، گننے میں بھی آپ کی توجہ ادھر ادھر نہ ہو، یہ شرط ہے۔ تو اس کے بعد عمل چھوڑ دیں، پھر اگلے دن، پھر اگلے دن، پھر اگلے دن یہ عمل کریں، اور 40 دن یہ عمل کریں، اور 40 دن کے بعد اس رائی کو جسم گھر کے مختلف حصوں میں پھیلا دیں، ایسی جگہ ڈال دیں جہاں پاؤں نہیں پڑتے، شاپر میں ڈال کے، تھیلی میں بند کر کے، کسی چیز میں بند کر کے آپ اس کو پھیلا دیں، عمل پورا ہو گیا۔ اچھا، آپ اس عمل کو پھر کرنا چاہیں، پھر اگلی 40 دن کر لیں، پھر اگلے 40 دن کر لیں، آپ کہتے ہیں میں پوری زندگی اس عمل کو کرنا چاہوں گا، صد مبارک، آپ پوری زندگی عمل کریں۔ آپ کے پاس رائی زیادہ ہو گئی ہے، کسی کو ہدیاتاً دے دیں، اپنے گھر میں پھیلا لیں، برکتیں آئیں گی، بہاریں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، بلائیں ٹل جائیں گی، مصیبتیں ٹل جائیں گی، آفات ختم ہو جائیں گی، بلائیں ختم ہو جائیں گی، نامرادیاں ختم ہوگی، مرادیں برآئیں گی، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔